حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آپ لوگوں سے میری اس مسجد کے اندر یہ پہلی ملاقات ہے۔ کچھ چہرے شناسائی ہے ان سے، کچھ لوگوں کے لیے میری پہلی یہ گفتگو ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ آج اس مختصر سی نشست میں آپ کو ایک پہلو دین کا، ایک مزاج دین کا ایک پہلو سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ پہلو یہ ہے کہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ دین کے مسائل کے اندر، اور بالخصوص جو فروعی مسائل ہوتے ہیں ان میں علماء کی آراء کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے، اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ تو عام طور پہ عوام کے لیے، عام انسان کے لیے یہ چیز تھوڑی سی پریشانی کا باعث بنتی ہے کہ یار یہ عالم کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ عالم کچھ اور کہہ رہا ہے، دین تو ایک ہی ہے، یہ کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ اختلاف جو ہے وہ انسان کو ترقی سکھاتا ہے۔ اگر اختلاف نہ ہو تو انسان جمود کا شکار ہو جائے۔ اگر مجھے یہ حق ہی نہ ہو کہ میں کسی دوسرے بندے سے اپنی رائے مختلف کر سکتا ہوں، تو بتائیں میں کوئی سرچ کروں گا، میں کوئی تحقیق کروں گا؟ میں کہوں یار اس کی رائے بس یہی فائنل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اپنی نئی تحقیق، نئی بات، نئی سرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کوئی تگودو نہیں کروں گا۔ لیکن جب مجھے پتا ہوگا کہ میری سرچ، میری تحقیق، میرے مطالعہ کی ایک اپنی قدر ہے، اور لیکن نیت خراب نہیں ہونی چاہیے، نیت درست ہونی چاہیے۔ اچھا، میں اب چند ایک مثالوں سے آپ کو انشاءاللہ بات سمجھاؤں گا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ علماء کے اختلاف رائے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ خلوص نیت کے ساتھ جس عالم کی رائے آپ کے دل کو لگتی ہوگی اس میں مفاد نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی ذاتی عناد، دشمنی، تعصب، نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، خلوص نیت کے ساتھ آپ جس کی رائے پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو ثواب ملے گا۔ میں اپنی بات کو مدلل کرنے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی سفر پہ گیا، ظہر کے وقت، ظہر کی نماز سے پہلے اس نے سفر شروع کیا، ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اس کا سفر جاری رہا، حتیٰ کہ سارا ظہر کا وقت سفر میں گزر گیا، وہ عصر کے وقت گھر پہنچا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سارا وقت اس کا سفر میں گزر گیا، وہ گھر کا پہنچا عصر کے وقت۔ اب اس کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی، قضا ہو گئی نا، اس نے نہیں پڑھی۔ اب اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ کیا میں ظہر کے 4 فرض پڑھوں گا یا میں ظہر کے 2 فرض پڑھوں گا؟ سوال ہے نا، کیوں جی آپ کے خیال میں کتنے پڑھنے چاہیے اس کو؟ 2 پڑھ نہیں، اب وہ گھر آ گیا ہے، 2 پڑھے گا، 2 پڑھے، ادھر سے کوئی کہہ رہے 4 پڑھے گا، کیوں جی کسی کا یہ بھی ذہن ہے کہ 4 پڑھے گا، 4 پڑھنے چاہیے، ہاں جی، تو پھر 4 پڑھنے چاہیے۔ دیکھیں نا، ایک صاحب کہہ رہے ہیں 2 پڑھنے چاہیے، انہوں نے کہا 4 پڑھنے چاہیے، سفر ختم ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح اس بندے نے ایک عالم دین کو پوچھا، اس نے کہا بھی تو نے 4 پڑھنے، اس نے پوچھا حضرت میں نے کیوں 4 پڑھنے؟ اچھا، اس میں یہ ذہن رکھیں کہ اس بارے میں کوئی واضح نص موجود نہیں ہے۔ نص مانا کوئی قرآن کی آیت، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود نہیں ہے۔
کیونکہ جب نص ہوتی ہے پھر اختلاف کی بات نہیں ہوتی، پھر تو بس سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے، پھر تو ماننا ہوتا ہے۔ اختلاف تو وہاں ہوتا ہے جہاں بات واضح نہ ہو، کوئی واضح نص نہ ہو، کوئی دو ٹوک بات نہ ہو۔ اچھا، اب اس نے پوچھا ایک عالم سے، اس نے کہا تم نے 4 پڑھنی ہے۔ اس نے پوچھا حضرت 4 کیوں پڑھنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ 2 رکعت کی رخصت جو ہے وہ مسافر کے لیے ہے، تم اب مسافر نہیں رہے، تم مقیم ہو گئے ہو، اور لہذا مقیم پر رخصت نہیں ہے، مقیم نے پوری پڑھنی ہوتی، لہذا تم 4 پڑھو۔ اب بتائیں بات عقل میں آتی ہے آپ کے یا نہیں آتی؟ یہ جو میں نے لاجک بیان کی ہے، کوئی آپ میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار بے تکی سی بات ہے، عجیب سی بات کر دی انہوں نے، کوئی سمجھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کہیں گے واقعی عقل مانتی ہے کہ بات صحیح ہے۔ اچھا، ان صاحب سے پوچھا کہ جی آپ کہتے ہیں 2 پڑھنی، 2 کیوں پڑھنی چاہیے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ دین کا ایک اصول، ایک قانون ہے کہ انسان اتنا کام کرنے کا پابند ہوتا ہے جتنا اس پہ فرض ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جو مجھ پہ فرض ہی نہیں اس کرنے کا میں پابند نہیں ہوں۔ انسان جب مسافر ہوتا ہے تو اس پہ کتنی رکعت فرض ہوتی؟ 2 فرض ہو، 4 تو فرض نہیں ہوتی نا۔ مسافر کے اوپر رخصت ہے نا، تو مسافر کے اوپر فرض 2 رکعت ہوتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں تیرے پر فرض ہی 2 ہیں، تو نے 2 پڑھنی ہے، تو نے 4 پڑھنی نہیں، تو نے کیوں 4 پڑھنی؟ تجھ پہ 4 فرض ہی نہیں ہوئی، تجھ پہ فرض کتنی ہوئی ہیں؟ 2 ہوئی ہیں، کیونکہ تو مسافر تھا، سارا وقت تیرا سفر میں گزر گیا، زور کا وقت ختم ہو گیا، تیرے پہ فرض ہی 2 ہوئی ہیں، لہذا تو نے 2 پڑھنی ہے۔ آپ بتائیں اس بات میں بھی وزن ہے کہ نہیں ہے؟ اس بات میں بھی وزن ہے۔ اب یہاں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کو 4 پڑھنے کو دل کرتا ہے وہ 4 پڑھ لے، کسی کا 2 پڑھنے کو دل کرتا ہے 2 پڑھ لے، دونوں کو انشاءاللہ ثواب پورا ملنے والا ہے۔ یہ ہے وہ اختلاف رائے جو علماء کے استدلال کرنے سے ہر بندے کا جو سینس ہے، ہر بندے کا جو دماغ ہے، جو صلاحیت ہے اخذ کرنے کی، وہ مختلف ہے۔ اس وجہ سے اختلاف جو ہے وہ لازمی چیز ہے، اور اختلاف رائے میں عوام الناس کو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ جس پہ بھی عمل کر لے گی انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ دوسری چیز، اختلاف سے بچنے کے لیے ایک اصول اپنا لیجئے زندگی میں، آپ بھی اور ہمارے علماء کرام کو بھی۔ میں ادنا سا طالب علم ہوں، مجھے میں کہہ نہیں سکتا، لیکن میرا ایک مشورہ ہے، سمجھ لیں کہ اختلاف رائے سے بچنے کے لیے یا امت میں اپنے معاشرے میں اختلاف سے بچنے کے لیے عوام کو بھی اور علماء کو بھی یہ چاہیے کہ جس علاقے میں جو جائز اور درست کام ہو رہا ہے، یہ میری بات کو ذرا سنیے گا غور سے، پھر میں مدلل کر کے آپ کو مثال سے بھی بتا دوں۔ جس علاقے میں مثلا مسجد رحمت کی مثال لے لیتے، رحمت ہی نام ہے نا، مسجد رحمت میں ایک جائز کام، ایک صحیح کام ہو رہا ہے، وہاں پر خام خواہ آ کر ایک دوسرے جائز کام کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثال کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ مسجد رحمت کے اندر 99% لوگ، 99 بلکہ میں کہتا ہوں 100% لوگ ہی ہیں، لیکن چلو 1% کا ہم مارجن رکھ لیتے ہیں، 99% لوگ جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ ایسے سیدھے رکھتے ہیں۔ بتائیں سیدھے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ 100% ہی ہے نا میرا خیال ہے۔ اور اگر ہم بات کریں پورے پاکستان کی، تو پاکستان میں بھی 99% لوگ جو ہیں وہ رکوع کے بعد ہاتھ کیا رکھتے ہیں؟ سیدھے۔ رکوع کے بعد ہاتھ سیدھے رکھنے سے نماز بالکل درست ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اب کوئی بندہ سعودی عرب جائے اور وہاں پر وہ 2-4 بندوں کو دیکھے اور وہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالی کا فتویٰ پڑھ لے اور آ کر وہ مسجد رحمت میں، یا میں ہی ہوں میں آ کے مسجد رحمت میں آپ کو کہوں کہ نہیں جی نہیں، آج کے بعد آپ نے ہاتھ سیدھے نہیں رکھنے، آپ نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں، کیونکہ سعودی عرب کے شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے کہ ہاتھ باندھنے چاہیے۔ اب بتائیں مسئلہ بن گیا کہ نہیں مسئلہ بن گیا؟
میں یہاں بیان کر جاؤں عشاء کی نماز میں کوئی 10 بندے میری بات مان کے ہاتھ باندھ لیں گے، 10 نہیں باقی نہیں باندھیں گے، وہ آپس میں کوئی نہ کوئی بحث تکرار ہو جائے گی، وہ اس کو غلط کہے گا، وہ اس کو۔ پوچھنے والے سے یہ پوچھو کہ ہاتھ باندھنے والا جو کہہ رہا ہے اس سے پوچھو بھئی جو سیدھے کر کے پڑھ رہے ہیں کیا وہ غلط کر رہے ہیں؟ کہے گا نہیں غلط نہیں کر رہے۔ تو پھر جب ایک صحیح کام ہو رہا ہے تو ایک دوسرے صحیح کام کو لا کر نافذ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے اختلاف پیدا ہوگا اور کوئی فائدہ۔ پورے پاکستان کے اندر جنازہ ہم جانتے ہیں 2 سلام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، 2 سلام کے ساتھ نماز جنازہ بالکل درست، یہاں تو کوئی نہ غلط ہے، پھر تو ہم مانیں۔ جب یہ مانتے ہیں کہ 2 سلام کے ساتھ نماز جنازہ بالکل درست ہے، لیکن سعودی عرب کے اندر ان کے علماء کے اندر وہاں ایک، آپ کو اتفاق ہوا ہوگا، وہاں 1 سلام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں کوئی آ کے جنازہ پڑھا کہ جی میں تو 1 سلام کے ساتھ پڑھاؤں گا، 1 سلام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بتائیں وہاں پر پھڈا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ بدمزگی ہوگی نا۔ اگر آپ امت کو بدمزگی سے بچانا چاہتے ہیں، اکثر ایسے کام وہ لوگ کرتے ہیں جو وحدت امت کے دعوے دار ہوتے ہیں اور کام اس طرح کے کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ امت کے اندر اختلاف نہ ہو، امت کے اندر تصادم نہ ہو، تو جو جائز کام کسی بھی علاقے کے اندر جہاں 1 سلام سے ہو رہا ہے وہاں 1 سلام سے ہونے دو۔ تو جو جائز کام کسی علاقے کے اندر رائج ہے اس کو نہ چھیڑو، وہ کام ہونے دو۔ ٹھیک ہے، تمہاری اگر اپنی تحقیق بھی ہے تو اس کی بھی قربانی دو ایسی جگہ پر۔ تمہاری اگر تحقیق یہ کہتی بھی ہے کہ 1 سلام سے، تو تم پھر بھی 2 سلام سے پڑھاؤ، امت کے مفاد کے لیے اپنی اس قربانی کو دو تم۔ اسی کا نام اتفاق پیدا کرنا ہے۔ 2 مثالیں ہماری ہو گئی۔ تیسری مثال، بسا اوقات امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے، عوام کو اختلاف سے بچانے کے لیے کسی بہتر اور جائز کام سے بھی خود کو روک لینا چاہیے۔ کسی بہتر اور جائز کام سے بھی خود کو کیا کر لینا چاہیے؟ روک لینا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں میں بالکل درست، میں ساری دنیا ایک طرف ہو جائے میں کام کر کے دکھانا ہے۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں، یہ کوئی دانش مندی نہیں۔ اگر آپ کی وجہ سے امت میں فساد پیدا ہو جائے وہ بہتری نہیں ہے، وہ فتنہ ہے۔ میں اس کو اپنی بات کو مدلل کرتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حیثیت اس وقت کیا ہے؟ آپ ایک نبی بھی ہیں اور آپ ایک خلیفہ بھی ہیں۔ آپ کا حکم آرڈر نبی کی حیثیت سے بھی مانا جاتا ہے، اور آپ کا آرڈر ایک حکمران کہہ لیں، ایک خلیفہ کہہ لیں، اس حیثیت سے بھی مانا جاتا ہے۔ امت پھیل چکی ہے، امت پھیل چکی ہے، مدینے سے باہر اسلام پھیل چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، اے عائشہ، میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ کا جو حتیم کا جو ایریا ہے، یہ بھی بیت اللہ ہی ہے، آپ جانتے ہیں نا، یہ جو حتیم ایسے باؤنڈری ہے نا، یہ اصل میں بیت اللہ ہی ہے۔ وہ قریش والوں کے پاس حلال آمدن، جائز آمدن ختم ہو گئی تھی، انہوں نے 4 دیواری کر کے باقی دیوار کی باؤنڈری بنا دی ہے، وہ بیت اللہ ہی اصل میں۔ اس میں بھی اللہ کی قدرت ہے کہ جو اندر نہیں جا سکتا چلو وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ میرا دل چاہتا ہے بیت اللہ کو گرا کر دوبارہ اس کو حتیم کے حصے کو شامل کر کے دوبارہ بڑا کر کے تعمیر کر دوں۔ ایک جائز خواہش ہے۔ کر کون رہا ہے؟ جو کر سکتا ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی، کسی سے مشورہ لینے کی، اور اس کی بات مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی؟ بتائیں۔ کوئی کبینہ بٹھانے کی ضرورت نہیں، اعتماد رائے عامہ کو ہموار کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہا میرا دل کرتا ہے بیت اللہ کا دروازہ جو انہوں نے قریش والوں نے اونچا رکھا ہوا تھا نا، تاکہ ہم جس کو سیڑھی دیں گے وہ جائے گا، میرا دل چاہتا ہے بیت اللہ کے دروازے کو زمین کے برابر کر دوں۔ 2 باتیں۔ تیسری بات فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ کے 2 دروازے کر دوں، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوں، دوسرے دروازے سے لوگ نکل جایا کریں۔ کہا عائشہ میرا دل چاہتا ہے یہ تینوں کام کروں، مگر تیری قوم جو نئی نئی مسلمان ہوئی ہے ان کے دل و دماغ اس بات کو آسانی سے قبول نہیں کریں گے، اس لیے میں اپنی خواہش روک دیتا ہوں۔ اس خواہش میں بہتری بھی تھی
یہ جائز بھی تھی، نبی کی خواہش بھی تھی، لیکن ہونا کیا تھا؟ جب یہ کام ہونا تھا تو 9 مسلموں نے کہا تھا وہ بیت اللہ جس کی طرف ہمیں منہ کر کے نماز پڑھتے وہ گرا دیا، اللہ کا گھر گرا دیا۔ کتنی بات ہے، حالانکہ یہ بات شریعت دین کی روح سے کوئی بڑی نہیں، لیکن لوگوں کے اذہان اس کو قبول نہ کرتے۔ پتہ کیا چلا کہ جس علاقے میں ایک کام صحیح طریقے سے ہو رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے ذہن اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ وہ اس کام کو قبول کرے، خام خواہ وہاں پر اپنی خواہشات پوری کرنے کی خاطر لوگوں کے اندر انتشار اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر خلش پیدا کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے اگر آپ امت کے درمیان اتفاق چاہتے ہیں تو۔ چوتھی بات سمجھ لیجئے، بسا اوقات کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ مخلص ہیں، میں بار بار اس لفظ کو یوز کر رہا ہوں، اس میں مخلص ہونا ہی سب سے اہم چیز ہے۔ اگر آپ مخلص ہیں اور چاہتے ہیں کہ امت میں لڑائی نہ ہو، فساد نہ ہو، تو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر مسلمان کا ووٹ، ہر مسلمان کی ہمدردی، ہر مسلمان کی محبت وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے نا، کیونکہ جو بندہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ایک مظلومانہ شہادت تھی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کسی طرح بھی شریک تھا، لیکن ایک اختلاف ہو گیا یزید کے بارے میں۔ یزید کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ ایک طبقہ مورخین کا کہہ لیں، محققین کا کہہ لیں، ایک طبقہ وہ ہوا جو یہ کہتا ہے کہ یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں شریک تھا۔ جب اس نے یہ کہا کہ شریک تھا، دلائل دونوں کے پاس ہوتے ہیں، یہ بات ذہن نشین رکھیں، دلیل دونوں کے پاس ہوتی ہے، اپنے اپنے دلائل بنائے ہوتے ہیں۔ ہر ایک چور کے پاس بھی چوری کرنے کی دلیل ہوتی، دلیل ہی بنانی ہے نا۔ تو ایک طبقے نے کہا یزید شریک تھا، اس نے کہا یزید لعنت اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ نہیں، یزید لعنت اللہ علیہ۔ ایک دوسرا طبقہ پیدا ہوا، اس نے کہا ہماری تحقیق یہ کہتی ہے کہ یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں براہ راست شریک نہیں تھا۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا رحمت اللہ علیہ۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب رحمت اللہ والے لعنت اللہ سنیں گے انہیں غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب لعنت اللہ والے رحمت اللہ سنیں گے تو انہیں اور ان سے بھی زیادہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور یہ جنگ آپ 1400 سال سے ختم نہیں کر سکے، آپ آج بھی ختم کر سکتے نہیں۔ آپ یہ کہیں نا کہ ہم رحمت اللہ والوں کو منا کے لعنت اللہ کر لیں تو یہ ممکن نہیں ہے، اور آپ رحمت اللہ والے یہ سمجھے کہ ہم بڑے محقق ہیں، بڑے مدلل باتیں کرتے ہیں، ہم لعنت اللہ والوں کو منا کے ادھر لے آئیں تو یہ ممکن نہیں۔ اس کا حل یہی ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس مسئلے میں الجھ کر امت آپسی فساد سے محفوظ ہو جائے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم خاموشی اختیار کر لو۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم خاموشی اختیار کر لو اور کہو کہ جو بھی حضرت حسین کی شہادت میں شریک تھا اللہ اس پر لعنت فرمائے۔ یزید شریک تھا تو وہ خود پالے گا، نہیں شریک تھا تو بھی اللہ رب العزت کیا اس کا معاملہ جو بھی ہے وہ ہوگا۔ تو اس مسئلے میں اور اس طرح کے اور بہت سے مسائل ہوں گے کہ اگر آپ مخلص ہیں اور یہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سیز فائر، کہتے ہیں نا ہم سیز فائر بند کرنے پڑیں گے، کام روکنا پڑے گا۔ لیکن بدقسمتی سے اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمیں آئے روز اس طرح کے کوئی نہ کوئی مسائل جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک آخری بات دلچسپی کی آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ بعض اوقات میں اس بات پہ بھی معذرت خواہ ہوں علماء سے بھی، بعض باتیں ایسی ہیں کہ علماء خام خواہ ان کو اپنے اوپر لے کر
آپس میں اختلاف کا ذریعہ بن جاتے ہیں. میں اپنی بات کو مثال سے سمجھاتا ہوں. شاید آپ اس میری بات سے اتفاق نہ بھی کریں، لیکن انشاءاللہ آپ یہ ضرور کہیں گے کہ اس کا جواب تو کوئی نہیں ہے، بات تو صحیح ہے. ایک مسئلہ مثلاً ہر عید کے موقع کے اوپر ایک مسئلہ کٹے کی قربانی کا زیر بحث آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بتائیں. اس دفعہ یہ مسئلہ اتنا زیر بحث آیا کہ کسی بڑے عالم نے یہ بھی کہہ دیا کہ جس نے، مجھے الفاظ یاد نہیں، یہاں تک کہہ دیا کہ جس نے کٹے کی قربانی کرنی ہے وہ اپنی والدہ کی گردن پہ بھی چھری چلا دینا. عزب اللہ. ایسی مثالیں. یعنی ایک عالم جو اس کو جائز سمجھتا ہے وہ اس پر زور دے رہا ہے، اور دوسرا جو اس کو ناجائز سمجھتا ہے وہ اس پہ زور دے رہا ہے. میرا ذاتی مشورہ یہ ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے، یہ مسئلہ علماء کے لڑنے والا ہے ہی نہیں. کٹے کی قربانی کرنا جائز یا ناجائز یہ مسئلہ علماء کا ہے ہی نہیں. آپ کہیں گے بھی آج تک تو علماء سے ہی سنتے آئے، علماء کو ہی لڑتے دیکھتے آئے، یہ کہہ رہا ہے نوجوان کل کا بچہ کہ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھیں کٹے کی قربانی کا مسئلہ ہے کیا. کٹے کی قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ آیا یہ جائز ہے یا کہ ناجائز. اس بارے میں علماء کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن مجید میں بہیمۃ الانعام کی قربانی کو جائز قرار دیا گیا ہے. بہیمۃ الانعام میں 4 جانور آتے ہیں. بہیمۃ الانعام میں 4 جانور آتے ہیں: گائے، اونٹ، بکرا اور بھیڑ. یہ اتفاقی ہے، اور یہ 8 بن جاتے ہیں نر اور مادہ ملا کر. ان کے نر اور مادہ ملا کر یہ 8 بن جاتے ہیں. یہاں تک علماء کے مابین کوئی اختلاف نہیں. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کوئی پشاور کا، کوئی فیصلہ آباد کا، کوئی لاہور کا، کوئی اختلاف. کہتے ہیں جی بالکل بہیمۃ الانعام 4 جانور ہے، ورنہ ہرن کی قربانی بھی لے آئیں بیچ میں. وہ کیوں نہیں آتی؟ بھائی وہ بہیمۃ الانعام میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. اچھا، اب کٹے کی قربانی کا مسئلہ کیا ہے؟ کٹے کی قربانی کا مسئلہ یہ ہے جائز و ناجائز میں کہ آیا کٹا گائے کی قسم ہے یا نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. بس مسئلہ صرف یہ ہے کہ کٹا گائے کی قسم میں سے ہے یا کہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ علماء یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ کٹا گائے کی قسم میں سے ہے یا نہیں ہے. ان کا شعبہ ہی نہیں ہے. یہ شعبہ کس کا ہے؟ بھئی میں شہر میں پلا، جامعہ سلفیہ، مجھے کیا پتا کٹے کی عادتیں کیا ہیں، کٹے کا بھینس کے دودھ کا کیا فرق ہے، گائے کا، مجھے کیا پتا ان کی نسل کیا ہے؟ پتہ ہے مجھے؟ بتائیں. کٹا گائے کا وہ جنس ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ یا تو کوئی کٹر گجر جٹ پینڈو دیہاتی کر سکتا ہے، یا کوئی ویٹنری ڈاکٹر جو جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. ہم تو صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی اگر کٹا گائے کی قسم میں ہے تو اس کی قربانی ہے، اگر گائے کی قسم میں نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہے. جاؤ کسی ڈاکٹر سے پوچھو جا کے، کسی گجر سے پوچھو جا کے. تمہارا دل اس کے دلائل پہ مطمئن ہوتا ہے تو کرو، نہیں مطمئن ہوتا ہے تو نہ کرو. ہم اپنے سر کیوں لیتے ہیں؟ اسی طرح ویکسین کا مسئلہ ہے. اب یہ ویکسین لگوانا جائز ہے یا ناجائز ہے، لوگ علماء سے پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ کوئی عالم کہہ دیتا ہے جائز ہے، کوئی کہہ دیتا ہے. کیوں کہہ دیتے ہیں؟ مجھ سے کوئی پوچھے، میں کہتا ہوں میرا مسئلہ ہی نہیں ہے. مجھے کیا پتا ہے ویکسین کیا ہوتی ہے، اس میں کیا چیزیں شامل ہیں، وہ کیسے اثر کرتی ہے، وہ اس کے کیا سائیڈ افیکٹ. میں بتا سکتا ہوں؟ بتائیں. یہ کون بتا سکتا ہے؟ ڈاکٹر بتا سکتا ہے نا. بھئی ڈاکٹر سے جا کے پوچھو. تو بہت سے ایسے مسئلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت کے درمیان خام کا اختلاف رائے پیدا کر دیا گیا، جو کہ علماء نے اپنے سر لے لیے، حالانکہ وہ ان کے مسئلے بیان ان کے ذمہ آتے نہیں تھے. وہ ایک سادہ سا جواب دے دیتے کہ بھئی ہماری تحقیق یہاں تک ہے، اس سے آگے تم خود فیصلہ کر. تو بات لمبی نہ ہو جائے، ایک آخری بات آپ کو سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں. وہ بات جو میں شروع میں کرتا ہوں آ رہا ہوں متصل آپ کے ساتھ، کہ خلوص بڑا ضروری ہے. خلوص بڑا ضروری ہے. اب آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ قسطوں کی بے، قسطوں کے اوپر چیز لینا اضافی قیمت کے ساتھ، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قسطوں پہ آپ چیز لے سکتے ہیں، یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے. لیکن قسطوں پہ چیز لینا اضافی قیمت کے ساتھ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں علماء کے مابین 2 آراء ہیں. اس میں علماء کے مابین 2 آراء ہیں. یہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر ہم پورا ایک درس رکھیں گے
قسطوں کی بے پر، لیکن فی الحال میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے استاد محترم حافظ مسعود عالم صاحب جامعہ سلفیہ کے ہمارے استاد شیخ ارشاد الحق قصری صاحب حافظہ اللہ، ان تمام علماء کا ایک مسئلہ فتویٰ اس بارے میں یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ اضافی قیمت کے ساتھ کچھ شرائط ہیں، قسطوں کی بیع جائز ہے. عبدالسلام بھٹوی صاحب اور ان کا جو ایک پورا ہم خیال لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جب آپ نے کہا نا نقد 10 کی اور ادھار 12 کی، تو یہ وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں. جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے ایک بندے کا فون آیا، مجھے کہنے لگا کہ جی آپ کے خیال میں یا آپ کے جو ہم خیال استاذہ ہیں آپ کے، ان کے خیال میں قسطوں کی بیع، میں قسطوں کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، قسطوں کی بیع، یہ قسطوں کی خرید و فروخت یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مجھے پتا تھا یہ بندہ تو ادھر دا ہے. میں کہا بندہ تو ادھر دا ہے، فتویٰ مجھ سے پوچھ رہا ہے. میں نے اس کو کہا حضرت آپ تو اکثر مسائل میں عبدالسلام بھٹوی صاحب کو مسئلہ پوچھتے ہیں، تو یہ مسئلہ ان کو کیوں نہیں پوچھا؟ کہتا پوچھیا تو انہوں نے بھی پر ہوں میں کاروبار کرنا ہے. میں کہتا تاڈے کولو جواز دا فتویٰ لے لئیے. پوچھ رہا ہے تو کہنا انہوں نے سی پر انہوں نے تو حرام کرتا نا، ہوں کہتا کاروبار تو کرنا ہے نا، لہذا میں کہ چلو ادھروں ذرا گرین سگنل مل جائے گا تو گرین سگنل ادھر سے لے کے کام تو کرے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ خلوص کی کمی جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں. خلوص ضروری، یہ نیت میں فرق آ گیا نا. اس کو مطمئن نہیں ہے وہ اس پہ مطمئن وہ ادھر ہی ہے، لیکن کیا کہتا ہے کاروبار کرنا ہے، پیسے کمانے ہیں، کام کرنا ہے، لہذا اپنا رخ جو ہے وہ کیا کر لیا، ادھر کو موڑ لیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ آ کے غلطی ہو جائے. جب آپ یہ غلطی کریں گے تو پھر آپ کا وہ کام جو ہے وہ باعث ثواب یا کار ثواب نہیں رہے گا. نیت آپ کی درست ہونی چاہیے. آپ چاہے اس فتوے پہ عمل کر لیں یا چاہے آپ اس فتوے پہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کے ہاں نہ آپ پکڑے جائیں گے، اور وہ عالم دین بھی اگر اس نے بھی خلوص نیت کے ساتھ تحقیق کی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں قابل گرفت نہیں ہوگا. وہ اس وقت قابل گرفت ہوگا جب اس کے اندر بد نیتی آئے گی. اصل چیز یہ ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا اس بات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.